الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، ابھی خطبے میں جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی یہ وہ عظیم آیت ہے جسے آپ حضرات جمعہ اور عیدین کے ہر خطبے میں سماعت فرماتے ہیں، اور جمعہ کے خطبے میں اور عیدین کے خطبوں میں اس آیت کریمہ کی تلاوت کا سلسلہ کوئی آج سے نہیں بلکہ اصاغر صحابہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اصاغر صحابہ ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت بہت کم عمر تھے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطباء اور گورنروں کے نام ایک فرمان جاری کیا تھا کہ وہ اپنے خطبوں کے اندر اس آیت کریمہ کو شامل کر لیں اور ہر خطبے کے اندر اس آیت کریمہ کی تلاوت کی جائے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ وہ عظیم آیت ہے جس کے اندر قرآن مجید کا ایک نظام بیان کیا گیا ہے دنیا کی اصلاح کے واسطے، کہ اگر اس کو اپنا لیا جائے تو انسان کامیاب ہو جائے۔ اسی وجہ سے بعض مفسرین نے بیان فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی صرف اس ایک آیت کریمہ کو نازل فرما دیتے اور پورا قرآن نہ نازل کرتے تب بھی دنیا کی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عظیم آیت ہے جس کے اندر ہر اس خیر کو بیان کر دیا گیا ہے جسے اپنانا ہے، جسے کرنا ہے، اور ہر اس شر کو بیان کر دیا گیا ہے جس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی تو اس کی تاثیر نے بہت سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ حضرت اقسم ابن صیفی رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے قبیلے کے سردار تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہیں جب پتہ چلا کہ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو انہوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ میں اس شخص سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ سچی بات کہتے ہیں یا اپنی طرف سے گھڑ کر کوئی بات کہتے ہیں۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ چونکہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ کا اکیلے جانا مناسب نہیں ہے، آپ اپنی طرف سے کسی اور کو بھیجیے تاکہ وہ جا کر حالات کا جائزہ لے اور پھر آپ کو آ کر بتائے، اور پھر اگر مناسب ہو تو بعد میں آپ جائیں۔ حضرت اقسم ابن صیفی نے اپنے قبیلے میں سے 2 ہوشیار اور ذہین لوگوں کو منتخب کیا اور کہا کہ جاؤ محمد کے پاس اور ان کے بارے میں معلوم کر کے آؤ وہ کیا کہتے ہیں، کیسے ہیں، ان کا تعلق کس خاندان سے ہے وغیرہ۔ تو ان کے یہ 2 قاصد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اپنے سردار اقسم ابن صیفی کے طرف سے آئے ہیں اور آپ سے صرف 2 باتیں پوچھنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے من انت، اور دوسری بات یہ ہے ما انت، یعنی آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سوال کا بہت مختصر جواب دیا کہ جہاں تک یہ بات کہ میں کون ہوں تو میں محمد ابن عبداللہ ہوں، صرف والد کا نام بیان کیا، پورا نسب اور قبیلہ اور قبیلے کی خصوصیات کچھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ میں کیا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ اور پھر اس کے بعد
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو قاصدوں کے سامنے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ تو جب یہ آیت کریمہ تلاوت کی تو ان قاصدوں نے کہا کہ دوبارہ پڑھیے تاکہ ہمیں یاد ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو اتنی مرتبہ دہرایا کہ ان دونوں قاصدوں کو یہ آیت کریمہ یاد ہو گئی۔ اور جب یہ اپنے قبیلے پہنچے، اقسم ابن سیفی کے پاس پہنچے، وہ انتظار میں تھے، پوچھا کیا معلوم کر کے آئے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے جب ان سے سوال کیا من انتا، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے اس کا مختصر جواب دیا، اپنے قبیلے اور حسب نسب کے بارے میں کچھ بھی بیان نہیں کیا، لیکن ہم نے وہاں تحقیق کی، دوسرے لوگوں سے معلوم کیا کہ محمد کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو پتہ چلا کہ وہ تو بہت ہی عالی خاندان ہیں، بہت ہی معزز خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اور پھر ان قاصدوں نے وہ آیت کریمہ اقسم ابن سیفی کے سامنے تلاوت کی کہ ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تھی۔ جب قاصدوں کی زبان سے اس آیت کریمہ کو حضرت اقسم ابن سیفی نے سنا تو فوراً ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں اور برے اخلاق سے روکنے والے ہیں، تم سب کے سب ان کے اوپر اسلام قبول کر لو اور دوسرے لوگوں سے سبقت کرو، دوسرے قبیلے والے اسلام قبول کریں اس سے پہلے تم ان کے اوپر اسلام قبول کر لو۔ ذرا بتائیے آیت کریمہ کی تاثیر کو کہ اقسم ابن سیفی اور ان کا قبیلہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آیا، آپ سے ملاقات نہیں کی، آپ کا دیدار نہیں کیا، لیکن ایک آیت کریمہ ان کے پاس پہنچی ہے اور اس کی وجہ سے وہ خود اپنے پورے قبیلے کے ساتھ دامن اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ اس آیت کریمہ کی تاثیر ہے۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، یہ خود بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دیکھا دیکھی اور شرما شرمی میں نے اسلام قبول کر لیا تھا، سب لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، میں نے بھی اسلام قبول کر لیا، لیکن میرے دل کے اندر اسلام بیٹھا نہیں تھا، مضبوطی کے ساتھ ایمان میرے دل کے اندر ابھی جمع نہیں تھا۔ کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھا، آپ کے اوپر وحی کے آثار ظاہر ہوئے کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو جو کیفیت آپ کی ہوتی تھی وہ کیفیت ہوئی، پھر جب وہ آثار ختم ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ سورہ نحل کی اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ جب میں نے اس آیت کریمہ کو سنا تو وہ اسلام جو دیکھا دیکھی لوگوں کے دیکھا دیکھی میں نے اسلام قبول کر لیا تھا، وہ اسلام میرے دل کے اندر مضبوطی کے ساتھ بیٹھ گیا، جم گیا۔ اور اپنوں کا کیا کہنا؟ غیروں نے اس آیت کریمہ کو سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی اس کلام کی تعریف کی۔ ولید ابن مغیرہ جو بہت اچھا بولتا تھا اور زباندانی کے اوپر اسے بڑا ناز تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دینے کے واسطے اور کسی بھی طرح اس پیغام کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو پہنچا رہے تھے اس سے روکنے کے واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور مختلف طرح کی لالچ دیے، تحریض اور ترغیب اور الگ الگ انداز میں ساری باتوں کو غور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور پھر جواب میں صرف اس آیت کریمہ کی سورہ نحل کی اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ جب یہ واپس اپنے قبیلے کے اندر لوٹا تو اس انداز میں اس نے کہا واللہ ان لہ لحلاوۃ، قسم خدا کی بے شک اس کلام کے اندر ایک مٹھاس ہے، اس کلام کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جادو ہے اور اس کی جو جڑیں ہیں بہت مضبوط ہیں، اس کے اوپر بہت قیمتی پھل لگنے والے ہیں اور یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو یہی بولتے ہیں جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کر بولے اور کمال وہ ہے جس کا دشمن بھی اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائے۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین باتوں کا حکم دیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کے قائم کرنے کی، احسان کا حکم دیتا ہے، رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور تین باتوں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، بری باتوں سے، گناہ کے کاموں سے اور ظلم سے اللہ رب العزت تمہیں روکتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی تمہیں نصیحت کر رہے ہیں تاکہ تم اس بات کو سمجھو اور نصیحت کو حاصل کرو۔ دوستو، سب سے پہلا حکم جو اس کے اندر دیا گیا ہے وہ عدل کا ہے، اور عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل کہا جاتا ہے کہ جس چیز کا جو مقام ہے اس کو اس کے مقام پر رکھا جائے، اس چیز کو اس کے مقام سے اس کے جگہ سے ہٹا دیا جائے تو یہ ظلم ہوتا ہے۔ ہر چیز کو اس کا مقام دینا یہ عدل کہلاتا ہے۔ علماء نے مثال سے اس کو سمجھایا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ چونکہ ہر بات کو مثال سے سمجھانے کی تھی اور مثال سے باتیں سمجھ میں آتی ہے، اس لیے اکابر علماء اور اسلاف کا بھی یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ باتوں کو مثال سے سمجھاتے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئے۔ علماء نے بیان فرمایا جیسے کہ ٹوپی، اس کا مقام یہ ہے کہ اسے سر پر رکھا جائے، تو اگر ٹوپی کو سر پر رکھا جا رہا ہے تو یہ ٹوپی کے ساتھ عدل ہے، لیکن اسی ٹوپی کو کوئی موزے کی طرح استعمال کرے، پیروں کے اندر رکھے، تو یہ عدل کے خلاف کام ہوا، یہ ظلم ہوا۔ اور ایک مثال اس کے اندر بیان کی جاتی ہے کہ ایک طرف والد محترم ہے اور ایک طرف پیارا بیٹا ہے، دونوں سے بات کرنے کا الگ الگ انداز ہوتا ہے۔ والد سے بات کرنے کا انداز ادب والا ہوتا ہے، بہت زیادہ ادب اس کے اندر شامل ہوتا ہے، جیسے والد سے کچھ کہنا ہے کہ آپ یہ کام کر دیجئے تو اس کے اندر استعمال کیا جائے گا کہ آپ میرا یہ کام کر دیجئے۔ اور بیٹے سے اگر کہنا ہے تو اگر اسی انداز میں کہا جا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن عموماً کہا جاتا ہے بیٹے تم یہ کام کر لو۔ اب اگر اس انداز کو، جو عدل والا انداز ہے، اس کو اختیار کرنے کے بجائے کوئی باپ سے یہ کہے تم یہ کام کر لو اور بیٹے سے کہے آپ یہ کام کر دیجئے، تو جو بھی اس بات کو سنے گا وہ کہے گا کہ یہ بچہ ایسا ہے جس کے اندر اخلاق نہیں ہے، کیونکہ اس نے عدل کے مطابق کام نہیں کیا، جس چیز کا جو مقام تھا اس کو وہ مقام نہیں دیا۔ عدل کے مقابلے میں ظلم آتا ہے، اور عدل کا مفہوم عام طور پر ہم نے بہت محدود کر رکھا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں پر ناانصافی ہو رہی ہو اور ہم انصاف کر دیں بس یہ عدل ہے، حالانکہ عدل کا دائرہ بہت وسیع ہے، جتنا حقوق کا دائرہ وسیع ہے اسی طرح عدل کا دائرہ بھی وسیع ہے۔ سب سے پہلے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے ساتھ عدل کرے۔ عدل کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے، عدل کا جو پہلا درجہ ہے کہ اللہ کے ساتھ عدل کرے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ عدل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اولاد اسی سے مانگی جائے، رزق اسی سے مانگا جائے، ساری چیزیں اسی سے مانگی جائے، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا جائے، یہ ہے اللہ رب العزت کے ساتھ عدل۔ اور اگر اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہرایا جا رہا ہے تو یہ ظلم ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا تو وہی کامیاب ہیں، اور اس کے برخلاف جو کام کرنے والے ہیں وہ کامیاب نہیں ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی صحابہ پریشان ہو گئے، اور پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ ہم میں سے کون سا شخص ہے جس سے تھوڑا موڑا ظلم نہ ہو جائے، کہیں گھر میں ہو جاتا ہے، کہیں باہر ہو جاتا ہے، تو اگر ہم ایمان تو ہم نے قبول کر لیا ہے، لیکن اس آیت کریمہ سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایمان کے ساتھ تھوڑا بھی ظلم ملا دیا گیا تو پھر وہ ایمان کامل اور مکمل نہیں ہے۔ سب پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا اللہ کے رسول ہماری پریشانی کی یہ وجہ ہے کہ ابھی آپ پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ ہدایت یافتہ تو وہی ہیں جو ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملا۔ ہم سے چھوٹا ظلم تو ہوتے رہتا ہے، تھوڑا بہت ظلم ہو جاتا ہے، تھوڑی بہت کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، پھر تو ہم ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ یہاں ظلم سے وہ ظلم مراد ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کیونکہ شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہاں پر ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملانے کا مطلب ایمان کے ساتھ شرک نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی ذات کو واحد مانا جائے، یکتا مانا جائے، اکیلا مانا جائے، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ عدل ہے۔ عدل کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کے ساتھ عدل کرے۔ اپنی ذات کے ساتھ عدل کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، اسی لیے اسلام کے اندر یہ بات جائز نہیں ہے کہ کوئی شخص خودکشی کر لے یا اپنے آپ کو زخمی کر لے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اس کا گناہ بہت ہی زیادہ سخت ہے، کیونکہ یہ جو بدن اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، یہ اعضاء جو ہمارے پاس موجود ہیں اس کے ہم مالک نہیں ہیں، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہمارے پاس امانت ہے۔
چاہے جتنی تکلیف کے اندر انسان آ جائے وہ اپنے آپ کو ہلاک نہیں کر سکتا۔ اپنے آپ کو ہلاک کر لینا، خودکشی کر لینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے کہا گیا ان لنفسک علیک حقا، تمہاری جان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، وان لجسدک علیک حقا، تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، وان لعینک علیک حقا، تمہاری آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ تو اپنے جسم کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرنا، عدل کرنا، یہ عدل کا دوسرا درجہ ہے۔ بعض صحابہ نے یہ خواہش کی تھی کہ ہم پوری رات صرف اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے اور کوئی کام نہیں کریں گے۔ بعض نے ارادہ کیا ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے کہ اپنے جسم کو آرام بھی دو، اگر روزہ رکھنا ہے کبھی روزہ رکھو اور کبھی افطار کرو۔ یہ کیوں فرمایا؟ تاکہ انسان اپنے ساتھ ظلم نہ کرے، اپنے اوپر عدل کرے۔ اور عدل کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ عدل ہو، سارے انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ عدل۔ انبیاء کے ساتھ عدل کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ بہرحال انبیاء کرام علیہم السلام کا جو مقام و مرتبہ ہے سب کا ایک جیسا نہیں ہے۔ انبیاء میں فرق مراتب ہیں، اور سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کے اندر کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ میری تعریف اس انداز میں کی جائے جس سے کسی دوسری نبی کی تنقیص لازم آتی ہو، گستاخی لازم آتی ہو، یہ درست نہیں ہے۔ ایک موقع پر کچھ لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، ان کے زمانے میں جو واقعات ہوئے تھے اس کا تذکرہ فرمایا، تو ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ اگر اس زمانے میں ہمارے نبی موجود ہوتے تو ایسا نہ ہوتا، چونکہ ہمارے نبی نہیں تھے، اس مقام پر حضرت یونس تھے، اس لیے ایسا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ ارشاد فرمایا کوئی بھی مجھے حضرت یونس ابن متہ پر فضیلت نہ دے۔ حالانکہ ہر ایک کو یہ معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ حضرت یونس ہی نہیں سارے انبیاء سے بڑھ کر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ آپ کی تعریف، آپ کی توصیف، آپ کا مقام و مرتبہ اس انداز میں بیان کیا جائے کہ کسی نبی کی اس سے تنقیص لازم آئے، گستاخی لازم آئے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ عدل ہے۔ دوستو، عدل کے ساتھ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے مساوات کا، اور مساوات کے معنی ہم سمجھتے ہیں برابری کی۔ اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ عدل کی، مساوات کی تعلیم نہیں ہے۔ مساوات جس کو برابری کہا جاتا ہے، ہاں بہت سے مقامات ایسے ہیں، بہت سی جگہ ایسی ہے کہ جہاں مساوات کی وجہ سے عدل قائم ہوتا ہے، لیکن اسلام کی جو تعلیم ہے وہ ہر جگہ پر مساوات کی نہیں ہے، کیونکہ اگر مساوات کی تعلیم ہو تو مساوات کا مطلب ہے کہ برابری، تو ہر ایک کو ایک جیسا ہونا چاہیے۔ گورے ہیں تو سب کو گورا ہونا چاہیے تھا، کالے ہیں تو سب کو کالا ہونا چاہیے تھا، صحت مند ہے تو سب کو صحت مند ہونا چاہیے تھا، لڑکے ہیں تو سب کو لڑکے ہی ہونا چاہیے تھا، لڑکیاں ہیں تو سب لڑکیاں ہی ہونی چاہیے تھی۔ مساوات کو تو یہ مطلب ہوا۔ اللہ نے اس دنیا کے نظام کو عدل پر قائم کیا ہے، مساوات پر قائم نہیں کیا۔ ہاں بہت سی جگہوں پر مساوات ہوتا ہے، جیسے مسجد میں ہمارا یہ جمع ہونا ہوتا ہے، یہاں مساوات ہے، یہاں کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں، یہاں امیر و غریب کسی کا کوئی فرق نہیں ہے، مالدار کا، پڑھے لکھے کا، ان پڑھ کا، جاہل کا، کسی کا کوئی فرق نہیں، یہ مساوات ہے، اور اس مساوات کے ذریعے عدل قائم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے میراث کا حکم بیان فرمایا، لڑکوں کو جو حصہ دیا جاتا ہے وہ زیادہ دیا جاتا ہے، لڑکیوں کا جو حصہ ہوتا ہے وہ اس کے مقابلے میں کم ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ مساوات اس کے اندر نہیں ہے تو اس کا بظاہر یہ کہنا صحیح ہے کہ مساوات نہیں ہے، لیکن یہاں پر عدل ہے، کیونکہ لڑکوں کی اور جو مرد ہیں ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں تو اللہ نے حق بھی انہیں زیادہ دیا ہے، لڑکیوں کی ذمہ داریاں کم ہوتی ہے تو ان کا حق بھی تھوڑا کم رکھا گیا۔ تو ہر جگہ پر مساوات سے کام نہیں چل سکتا، کیونکہ اگر ہر جگہ پر مساوات ہو تو اس سے دنیا کا نظام باقی نہیں رہ سکتا۔ اس کو مثال سے سمجھایا گیا، جیسے کہ حیدرآباد کی بریانی بہت زیادہ مشہور ہے، علماء نے بیان فرمایا کہ بریانی بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر عدل کو ملحوظ رکھا جائے۔ بریانی بنانے کے اندر عدل کیا ہے کہ جس چیز کی جتنی ضرورت ہے اتنا ہی ڈالا جائے تو لذیذ بریانی تیار ہوگی، لیکن نہیں کہیں بھئی مساوات ہونا چاہیے، برابری ہونی چاہیے، ہر چیز کو ہم برابر ڈالیں گے۔
جتنا گوشت ہے اتنا چاول ہے، اتنا ہی تیل ڈالیں گے، اتنی ہی مرچی ڈالیں گے، اتنا ہی ادرک لہسن پڑے گا اور اتنا ہی سب کچھ پڑے گا، تو ذرا بتائیے اس کے بعد جو بریانی تیار ہوگی وہ چکھنے کے قابل ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ مساوات کو ہم نے اختیار کیا، مساوات سے دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ ہاں لیکن اگر عدل کے نظام کو یہاں پر قائم کریں، ماہرین سے معلوم کر لیا جائے کہ بھئی بریانی جب بنانی ہے تو کتنا کیا چیز ڈالنا ہے، اس کے مطابق جب چلیں گے اور اتنا ہی اتنا ڈالا جائے گا تو پھر جو بریانی تیار ہوگی وہ کھانے کے قابل ہوگی، لذیذ ہوگی اور پھر اس کی تعریف کی جائے گی۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر جگہ پر مساوات نہیں ہے، ہاں مساوات ہے، اس مساوات کے ذریعے عدل اللہ رب العزت قائم فرماتے ہیں۔ انسان دنیا کے اندر جو زندگی گزارتا ہے تو زندگی گزارنے کے 3 طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے عدل کا طریقہ۔ عدل کسے کہتے ہیں؟ زندگی گزارنے کے اندر عدل کیا ہے کہ اپنا پورا حق لیا جائے، یعنی جتنا اپنا حق ہے اس پورے حق کو لیا جائے اور دوسرے کے حق میں کوئی کمی نہ کی جائے، اس کو بھی پورا حق دیا جائے، یہ ہے عدل۔ کہ والد کے میراث میں سے، جائیداد میں سے اپنا جتنا حصہ بن رہا تھا پورا لیا، اس کے اندر 1 روپے کی بھی کمی نہیں کی، عدل ہے، اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بھائیوں کا جتنا حق تھا، بہنوں کا جتنا حق تھا، سب کو برابر دیا، کسی کے اندر کوئی کمی نہیں کی اور نہ کسی کو زیادہ دیا، تو یہ عدل ہے۔ اور ایک دوسرا طریقہ زندگی گزارنے کا ہے، وہ ہے احسان کا، جس کو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بھی بیان فرمایا۔ عدل جو ہے یہ واجب ہے اور عدل کے ذریعے انصاف قائم ہوتا ہے، عدل کے ذریعے اصول اور قوانین پر عمل ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ پر صرف عدل کی وجہ سے محبتیں قائم نہیں ہوتی، پیار پیدا نہیں ہوتا، آپس میں محبت پیدا نہیں ہوتی صرف عدل کی وجہ سے۔ زندگی گزارنے کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ احسان کا ہے۔ احسان کیا ہے؟ کہ اپنا پورا حق نہ لیا جائے، اپنا جتنا حق ہے اس حق میں سے تھوڑا معاف کر دیا جائے اور دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دیا جائے۔ یہ زندگی گزارنے کا دوسرا طریقہ ہے اور یہ احسان کا طریقہ ہے، اور جب اس طریقے کو اختیار کیا جاتا ہے تو عدل انصاف تو قائم ہوتا ہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ رشتہ داروں کے درمیان، دوست و احباب کے درمیان، تعلق والوں کے درمیان محبتیں بھی قائم ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے جب کسی سے قرض لیتے تھے اور قرض کو واپس کرنے کا موقع آتا تھا تو کچھ بڑھا کر واپس کرتے تھے۔ قرض واپس کیا جائے، کچھ بڑھا کر واپس کیا جائے تو یہ سود نہیں ہے، پہلے سے طے کر لیا جائے کہ جتنا قرض دیا جا رہا ہے اس سے اتنے پیسے زیادہ دیے جائیں گے واپسی میں، تو وہ سود ہے۔ پہلے سے قرض حسنہ کا معاہدہ ہوا ہے اور جب واپس کیا جا رہا ہے تو کچھ زیادہ واپس کر دے، یہ احسان ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم تولو تو تھوڑا جھکتا ہوا تولو، یعنی پہلے جیسے ترازو ہوتے ہیں تو جس چیز کو بیچا جا رہا ہے تھوڑا جھکتا ہوا تولو تاکہ اس کے اندر تھوڑی زیادتی ہو جائے، اور یہ جو زیادتی ہوگی یہ احسان کہلائے گی۔ تو یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ آج جو گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں، بھائیوں کے درمیان آپس میں اختلافات ہیں، رشتہ داروں کے درمیان آپس میں اختلافات ہیں، یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ احسان والی زندگی کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، عدل والی زندگی کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ وہ عدل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، وہ احسان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی، عادل، یہ اللہ رب العزت کا اس میں گرامی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس میں گرامی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس عدل کو اپنے درمیان قائم کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ آیا جس کے اندر ایک یہودی لڑکا زنا کے اندر پکڑا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا کہ تمہارے تورات کے اندر زنا کی کیا سزا لکھی ہوئی ہے، بدکاری کی کیا سزا لکھی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ ہمارے یہاں پر تورات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو زنا کرے تو اس کو گدھے کے اوپر بٹھایا جائے، اس کا چہرہ کالا کر دیا جائے اور اس کو ادھر محلے میں شہر میں گھما دیا جائے، یہ اس کی سزا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام جو مسلمان ہو چکے تھے وہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ سزا نہیں ہے، بلکہ اس سزا کے ساتھ ساتھ رجم کا حکم ہے، یعنی پتھر مار مار کر زنا کے اندر ہلاک کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تورات لاؤ۔ جب تورات لائی گئی اور ان سے پڑھنے کے لیے کہا گیا تو جس جگہ پر رجم کا حکم تھا اس جگہ کو ان یہودی علماء نے چھوڑ دیا اور باقی آگے پیچھے پڑھا۔ تو عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ دیکھو یہ اس مقام کو چھوڑ رہے ہیں جہاں پر اصل حکم دیا گیا ہے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں میں جہاں بہت سی خرابی پیدا ہوئی وہیں یہ خرابی بھی پیدا ہوئی کہ جب ایسا کوئی معاملہ آتا اور کوئی غریب پکڑا جاتا، وہ شخص پکڑا جاتا جس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، تو اس پر تو یہ پورا حکم نافذ کرتے، رجم کا حکم نافذ کرتے اور اسے قتل کر دیتے، اسے مار دیتے سزا کے طور پر۔ لیکن کوئی بڑا آدمی پکڑا جاتا ہے، کوئی بڑوں کا رشتہ دار پکڑا جاتا ہے، تو یہ حکم نافذ نہیں کرتے، ہلکا پھلکا حکم نافذ کر دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عدل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کو خود قائم کیا۔ بنو مخزوم کی ایک خاتون چوری میں پکڑی گئی جس کا نام فاطمہ تھا، چونکہ وہ بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لوگوں نے اس کو بچانا چاہا کہ کسی طرح اس کے ہاتھ کو نہ کاٹا جائے، اس پر حد نہ جاری کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی پکڑی جائے تو بھی اس کو یہی سزا دی جائے گی، اس سے بڑھ کر عدل کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کو قائم کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا حکم دیا کہ عدل سے آگے بڑھ کر جب احسان کو قائم کیا جائے گا، احسان والی زندگی کو اپنایا جائے گا، تو پھر انصاف کے اور اصول کے قائم ہونے کے ساتھ ساتھ محبتیں بھی پیدا ہوں گی، رشتہ داریوں کے اندر دوام بھی پیدا ہوگا۔ علماء نے بیان فرمایا کہ جس طرح گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں، اور خاص طور پر عورتوں کے درمیان آپس میں نا اتفاقیاں ہو جاتی ہیں کہ ایک بڑی فیملی ہے، اس کے اندر بہت سی خاتون ہیں، کئی بہویں ہیں، تو ان کے درمیان چونکہ گھریلو کام ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت سارے اختلافات گھروں کے اندر پیدا ہوتے ہیں، تو یہ اختلافات صرف اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ احسان والی زندگی کو نہیں اپنایا گیا۔ اگر ہر خاتون یہ سوچ لے کہ میں احسان والی زندگی پر عمل کروں گی تو پھر محبتیں قائم ہو جائے، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے، کیونکہ گھروں کے اندر کام کا یہ اصول بنا دیا جاتا ہے عام طور پر کہ باری لگا دی گئی کہ ایک دن فلاں کو کرنا ہے، ایک دن فلاں کو کرنا ہے، یا صبح میں فلاں کو پکانا ہے، اس طرح باریاں لگ جاتی ہیں۔ اور جب باری لگ گئی تو اس کے اندر عدل کیا ہے کہ اپنا جتنا کام ہے صرف اتنا ہی کیا جائے اور دوسرے کے کام میں بالکل ہاتھ نہ لگایا جائے، تو یہ بھی جائز ہے، لیکن اس سے محبتیں قائم نہیں ہوں گی۔ محبت جو قائم ہوگی وہ احسان سے قائم ہوگی کہ اپنا جتنا کام تھا وہ تو پورا کیا گیا، دوسرے کے کام میں بھی تھوڑی سی مدد کر دی گئی، دوسرے کی جب باری تھی اس میں بھی ہاتھ بٹا دیا گیا۔ اور جب کوئی خاتون ایسا کرے گی اور سب یہی سوچیں گی کہ ہم اسی انداز میں زندگی گزاریں، تو ذرا بتائیے ایسے گھر کے اندر نہ اتفاقی باقی رہے گی، نہ چاقی کوئی باقی رہے گی۔ تو یہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ احسان کا ہے۔ اسی طرح علماء نے اور ایک مثال بیان فرمائی کہ والد کی جائیداد میں سے دو بھائیوں کے درمیان اب جائیداد تقسیم ہونی ہے، والد نے دو گھر چھوڑے ہیں، ایک گھر ایسی جگہ پر ہے جو لبے سڑک ہے، روڈ کے کنارے پر واقع ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا ریٹ زیادہ ہوگا، اور ایک اتنا ہی بڑا گھر ہے، اتنے ہی گز کا ہے جتنا وہ ہے، لیکن وہ تھوڑا اندر ہے، گلی کے اندر ہے، بنا ہوا اچھا ہے، خوبصورت ہے، ایک جیسا ہی ہے، لیکن چونکہ گلی میں ہونے کی وجہ سے اس کا ریٹ کچھ کم ہوگا، اس کی ویلیو کم ہوگی۔ تو عدل تو یہ ہے کہ ایک ایک گھر جب دونوں نے لے لیا تو جس کا لبے سڑک واقع ہے وہ کچھ پیسے اپنے دوسرے بھائی کو دے تاکہ برابری پیدا ہو جائے اور عدل پیدا ہو جائے۔ لیکن اس کے اندر احسان کیا ہے کہ جس بھائی کے حصے میں اندر والا گھر آ رہا ہے، وہ گھر آ رہا ہے جس کی ویلیو کم ہے اور جس کی قیمت کم ہے، وہ یہ کہے کہ میں اسی پر راضی ہوں، میں آپ سے کچھ نہیں لوں گا، آپ وہ لے لیں، آپ بڑے ہیں یا آپ چھوٹے ہیں یا آپ کا کام زیادہ ہے، آپ وہ لے لیں، میں اس پر راضی ہوں۔ تو ذرا بتلائیے پھر آپس میں بھائیوں کے درمیان کوئی نا اتفاقی باقی رہ سکتی ہے؟ یہ کب ہوگا؟ جب احسان والی زندگی اپنائی جائے گی، جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کر کے بتلایا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کو بیان فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، اور جو احسان نہیں کرتے اللہ رب العزت ان کو پسند نہیں فرماتے۔ تیسرا حکم جو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے دیا ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کی مدد کرو، رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیا گیا۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم تو بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہمارے ہی رشتہ داروں میں سے کچھ ایسے ہو سکتے ہیں جن کو کھانے کے لیے روٹی صحیح انداز میں میسر نہیں ہے، ان کے بچے ہیں، ہمارے بچے اعلیٰ ترین اسکولوں کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہزاروں اور لاکھوں کی فیس سے وہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے ہی رشتہ داروں میں کچھ ایسے ہیں جن کے بچے صرف اس وجہ سے روڈ پر پھر رہے ہیں، آوارہ گردی کر رہے ہیں کہ ان کے والدین کے پاس، ان کے سرپرستوں کے پاس اسکول کی مدرسوں کی فیس دینے کے واسطے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو کیا یہ ہر شخص کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال کرے؟
اگر رشتہ داروں کا جب خیال کیا جائے گا تو پھر اس کے بعد جو محبت قائم ہوگی اس کا اندازہ اور تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ہر چیز کے اندر ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ، مبارک زندگی نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داریوں کو کس طرح پورا کیا، واقعات کو پڑھیے تو پتہ چلے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی زندگی گزارتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خونی رشتہ داروں کا تو حق ادا کیا ہی، رضاعی یعنی دودھ کا جو رشتہ جسے کوئی رشتہ ہی نہیں سمجھا جاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تک حق ادا کیا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم عدل کو قائم کریں، احسان کو اپنائیں اور رشتہ داروں کا خیال کرنے کی کوشش کریں۔ آج دنیا بھر کے جو حالات ہیں اور خصوصاً ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، یہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے عدل کو چھوڑ دیا ہے، ظلم کے نظام کو اپنا لیا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اسلام کے نظام عدل کو پوری دنیا کے اندر پھیلائے، ان برادران وطن کو بتلائے کہ جس ظلم کو اپنایا ہے، ظلم کے ساتھ کوئی چیز باقی نہیں رہ سکتی۔ اللہ کا یہ نظام ہے، کفر اور شرک کے ساتھ تو حکومتیں چل جاتی ہیں لیکن ظلم کے ساتھ زیادہ دیر تک نہیں ٹکتی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔